دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بے چارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میزان کے جس کے اندر مومنین کے اعمال کے اس کی باقی بحث تو ہو گئی تھی، اور وزن اعمال پر جو اعتراض ہوتے ہیں وہ ان کے جوابات بھی ہو گئے تھے۔ میزان جس کے اندر مومنین کے اعمال تولے جاتے ہیں، اچھائی اور برائی، اطاعت اور معصیت، یہ تولے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے، میزان کو بھی بیان فرمایا ہے اور وزن اعمال کو بھی بیان فرمایا ہے۔ میزان کے ضمن میں وزن اعمال خود ویسے بھی آ جائیں گے، وزن اعمال کے ضمن میں میزان بھی خود بھی آ جائیں گے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کے آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم انصاف کی میزان قائم کریں گے، ترازو قائم کریں گے بروز قیامت، تاکہ کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو لے کر آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو پتہ چلا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کہ میزان قائم ہوں گی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47۔ اسی جگہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن وزن ہونا یہ حق ہے، اعمال کا وزن ہوگا۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس کی میزان بوجھل ہو گئی، جھک گئی، بھاری ہو گئی، یعنی اعمال خیر اور اطاعت والی میزان جس کی بھاری ہو گئی تو وہ کامیاب لوگ ہیں، یعنی کامیابی پانے والے لوگ ہیں۔ اور وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جس کی میزان اعمال صالحہ اور خیر کی میزان، اطاعت کی میزان ہلکی ہو گئی، دوسری ظلم والی میزان، گناہ و نافرمانی والی میزان بھاری ہو گئی، تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور ہماری جو آیات تھی ان کے ساتھ یہ لوگ جھٹلاتے تھے، ظلم کرتے تھے، یعنی انکار کرتے تھے آیتوں کا۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ وزن اس دن حق ہوگا، والوزن یومئذ الحق، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ جن کے میزان بھاری ہو گئے اعمال صالحہ خیر وغیرہ والے تو وہی کامیابی پانے والے، فلاح پانے والے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کے میزان ہلکے ہو گئے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، کہ جس کی میزان اعمال صالحہ والی میزان بھاری ہو گئی، وہ بھاری ہو گیا تو وہ کامیابی پانے والے لوگ ہیں، اور جس کی اعمال صالحہ والی میزان ہلکی ہو گئی تو وہ اپنے آپ یعنی انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا ہے، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ان سے ثابت ہو گیا کہ میزان بھی ہوں گی، وزن اعمال بھی ہوں گے۔ معتزلہ نے چونکہ انکار کیا تھا، انہوں نے کچھ اعتراضات اشکالات کیے تو ان کا جواب ہو گیا تھا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 102 اور 103۔ والجنت والنار مخلوقتان، یہ ہو گیا تھا، بیچ میں بحث ہو گئی تھی حشر کی، ٹھیک ہے۔
توحید و رسالت شروع ہوئی، کیونکہ جو ایمان کا اہم جز ہے، اس کے بعد پھر کچھ بحثیں یہ بھی اور پھر کچھ بحثیں جن کا تعلق دنیا سے تھا وہ ہوا۔ پھر مفسر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مباحث جو ہے یہ کچھ عقیدوں میں ذکر کیا، ان معاملات کو جن کا تعلق دنیا کے بعد والے عالم یعنی عالم حشر سے ہے، عالم برزخ سے ہے۔ اب جو آخری تیسرا عالم عالم حشر ہے اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں، اس کے متعلق مختلف باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ یہاں پر فرماتے ہیں والجنت والنار مخلوقتان لا تفنیان ابدا ولا تبیدان۔ فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ دونوں پیدا شدہ ہیں، یعنی پیدا ہو چکی ہیں۔ لا تفنیان ابدا ولا تبیدان، نہ یہ جنت اور جہنم ہے، ان پر کبھی ہلاکت اور فنا طاری نہیں ہوگی۔ لا تفنا یعنی کبھی ان پر فنا طاری نہیں ہوگی، ولا تبیدانی، اور کبھی ان پر ہلاکت طاری نہیں ہوگی۔ فإن اللہ تعالی خلق الجنت والنار، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا ہے قبل الخلق، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے، وخلق لہما اہلا، اور جنت اور جہنم میں جانے والے بھی پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا ہے، اور پھر وخلق لہما اہلا، پھر ان دونوں میں جانے والے، ان کے مستحق جو ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ فمن شاء منہم الی الجنت ادخلہ فضلا منہ، ان میں سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے جنت کی طرف اپنے فضل سے داخل کر دیں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ان میں سے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے اپنے فضل سے داخل کر دیں گے، ہمارے اعمال کی بنیاد وجہ سے نہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے داخل کریں گے۔ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ أَدْخَلَهُ عَدْلًا مِنْهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے جہنم میں داخل کریں گے بطور عدل و انصاف کے۔ آری بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہو تو ہمارے اعمال اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں۔ ارے بات سمجھ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اپنے فضل سے داخل فرمائیں گے، اور اگر جہاں عدل کا مظاہرہ ہوگا تو وہاں عدل کا اظہار ہونے کی صورت میں یہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ، اور فرمایا کہ ہر شخص، یہ بات بحث پیچھے تفصیل سے گزر چکی ہے، یہاں پھر اسی بات کا اشارہ کر دیا کہ ہر بندہ وہی عمل کرتا ہے جس کے متعلق فراغت ہو گئی ہے، یعنی جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ قد فرغ لہ کا مطلب فراغت ہو چکی ہے، یعنی جس کے متعلق تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ کیا عمل کرے گا، کیا ہوگا۔ ارے بات سمجھ میں؟ وَصَائِرٌ إِلَى مَا خَلَقَ لَهُ، اور وہی جانے والا ہے ہر شخص، یا یوں کہتے ہیں وہی لوٹنے والا ہے، اسی چیز کی طرف لوٹنے والا ہے ہر شخص جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اسی چیز کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، والجنت والنار مخلوقتان لا یفنیان ولا لا تفنیان ولا ابدا ولا تبیدان، یہ جو فرمایا اصل میں مفسر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم پہلے سے پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا جیسے معتزلہ ہے ان کا مسلک یہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ ابھی موجود نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور میں بتا دوں کہ ہر عقیدہ معتزلہ کے گلے میں ڈال دینا یہ غلط، ہر عقیدہ معتزلہ کے گلے میں ڈال دینا یہ غلط ہے، ہر عقیدے کا جو ہے ان کو ملزم ٹھہرا دینا یہ ان پر الزام ہے، لہذا اس کا مظاہرہ آپ لوگوں نے پرچوں میں بہت کیا، امتحانی پرچوں میں۔ یہ بات سمجھ میں؟
جہاں مرجیہ کا اختلاف تھا یعنی اوامر و نواہی کے معاملے میں، وہاں پہ بھی بعض طالبات نے جو ہے معتزلہ کو ڈال دیا، اور جہاں پر دوسرا مباحث جہاں پر وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ، یہاں پر بھی بہت سارے طالبات نے بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتُهُ وَمَشِيئَتُهُ اس طرح لکھا، ان پر نشان لگائے ہیں جو اعراب کی غلطیاں کی ہیں طالبات نے۔ تو ہر الزام معتزلہ کے سر ڈالنا یہ غلط ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس کی ہوا بھی نہیں لگ رہی۔ جس طرح بعض طلبہ کا یہ ہوتا ہے کہ فقہی مسائل میں آ کر اس میں کس کا اختلاف ہے پوچھا ہے، آیا نہیں آیا ذہن میں، لیکن بلا وجہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سر ڈال دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ حساب کتاب تو ہوگا نا، حساب تو دینا پڑے گا نا۔ کل اگر کسی معتزلی نے پوچھ لیا کہ میں ہمارا عقیدہ یہ کہا تھا، پھر کیا جواب دیں گے کل بروز قیامت؟ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ طالبات کے اس پر میں نے کچھ تبصرہ لکھا ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے گا جب آپ کو کاپیز ملیں گی۔ بہرحال تو یہاں پر دراصل جنت جہنم کے بارے میں معتزلہ کا اختلاف ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ ابھی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ قیامت کے دن پیدا کی جائیں گی۔ معتزلہ کا مسلک کیا ہے کہ قیامت کے دن جنت جہنم پیدا کی جائیں گی، یہ ابھی پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ تو اس پر اہل سنت والجماعت کی دلیل کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت کے اندر رہو، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور تم اس میں سے جو چاہے کھاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا، ساری انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے صرف ان دونوں کو فرمایا تھا جنت میں رہو، تو وہ جنت پہلے سے تھی جبھی تو فرمایا تھا۔ اگر جنت پیدا نہیں ہوتی پہلے سے اور جو ہے قیامت کے دن جنت یا جہنم پیدا ہوگی، تو جنت اگر قیامت کے دن پیدا ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے فرمان، یہ تو گویا کہ ایک ایسی چیز کی طرف حکم ہوتا کہ جو کہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تقدس ہے، ذات متقدس ہے کہ تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ القدوس جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ پاک ذات تمام عیوب سے پاک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے اور وہ ہو ہی نہیں۔ جنت تھی جبھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اسکن انت۔ آگے بات سمجھ میں؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو ایسے اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت ماضی کے صیغے کے ساتھ کہ جو تیار کی گئی ہے متقین لوگوں کے لیے، جو متقین لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو جو حکم دیا تھا کہ جنت میں رہو، سورہ بقرہ آیت نمبر 35 کے اندر، اور یہ جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے۔ اسی طرح جنت کا ثابت ہو گیا اعدت للمتقین کے ماضی کے صیغے کے ساتھ فرمایا کہ یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی مومنین کے لیے۔ جہنم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، ڈرو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین کہ یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ماضی کا صیغہ ہے اعدت۔ تو پتہ چلا ماضی کا صیغہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ جنت اور جہنم پہلے سے تیار شدہ ہے، جنت اور جہنم پہلے سے تیار شدہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133، اور یہ جو میں نے آیت ابھی تلاوت کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ تو اعدت للمتقین اور اعدت للکافرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت جہنم دونوں بنی ہوئی ہیں۔ ہاں، اس پر معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر
ماضی ہے، صیغہ ماضی ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس سے مراد مستقبل ہے، زمانہ مستقبل مراد ہے، زمانہ مستقبل مراد ہے۔ اس کی تفصیلی بحث تو اگلے سال انشاءاللہ شرح عقائد میں آپ لوگ پڑھیں گی۔ میں اس کا بس صرف مختصر سے جواب یہ دے دیتا ہوں، باقی تفصیل سے بحث آئے گی اس بات کی، تھوڑی طویل بحث چلتی ہے وہاں پر، کہ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ ماضی کو مضارع یعنی مستقبل کی طرف اس وقت پھیرا جائے گا جب ماضی پر عمل ممکن نہ ہو۔ کسی صیغے کو اس کے ظاہر سے اس وقت پھیرا جاتا ہے، ظاہر سے کسی نص کو یا صیغے کو اس وقت پھیرا جاتا ہے جبکہ اس کے ظاہر پر عمل ممکن نہ ہو۔ جب اس نص کے ظاہر پر عمل ممکن ہے، ظاہری مراد اس کی کیا ہے؟ ممکن ہے۔ ظاہری مراد میں کوئی محال لازم نہیں آتا، ظاہری مراد جب اس کی ممکن ہے تو اس کو بلا وجہ ظاہر سے پھیرنا اس کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں۔ یہ مختصر سا جواب ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو جنت یہ ثابت ہو گیا، جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہے۔ جنت اور جہنم دائمی بھی ہے، ختم بھی نہیں ہوں گی، ان پر فنا اور ہلاکت بھی طاری نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ جو مفسر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا نا، لا تفنیان ولا تبیدانی، یہ جو بیان فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم پہ آئندہ ہلاکت بھی طاری نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ ابھی جنت اور جہنم موجود ہو لوگ، لیکن آگے جا کے ان پر ہلاکت طاری ہو جائے تو جنت کے پھر ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ جب اس میں داخل ہونے والے جائیں گے تو وہ جنت پہ ہلاکت طاری ہو چکی ہوگی، وہ ہوگی نہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے جنت اور جہنم پر کبھی ہلاکت بھی طاری نہیں ہوگی۔ یہاں پر دراصل فرقہ جہمیہ کی تردید کرنا چاہ رہے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرقہ جہمیہ کی تردید کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنت اور جہنم پر ہلاکت اور فنا کبھی بھی طاری نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس یہ کہ ایسی نہریں ایسے جنات باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اس کے اندر ہمیشہ، مکان ہمیشہ ہوگا تو مکین بھی ہمیشہ ہوگا نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا مکان تو ہمیشہ نہیں ہے لیکن مکین ہمیشہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ گلاس تو ٹوٹ گیا لیکن پانی اس گلاس میں موجود ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ کمرہ تو ختم، بالکل نہ زمین نہ چھت نہ دیواریں کچھ باقی نہیں ہے، مگر آپ لوگ اس کلاس درسگاہ میں ابھی پھر بھی بیٹھی ہوئی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جب مکین کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے تو مکان کا ہمیشہ رہنا خود بخود ثابت ہو گیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھی طرح آگے سمجھ میں؟ یہ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو جنت کا ہمیشہ رہنا ثابت ہو گیا۔ اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی اور اوپر جائے اگر تو فرماتے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے وہ جہنم کے آگ میں داخل ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ زمین کے بدترین لوگ ہیں، یہ زمین کے یہ بدترین لوگ ہیں، یہ بدترین مخلوق ہیں، یہ بدترین مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک ھم شر البریہ۔ لیکن آج ہمارے بعض بیوقوف لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یورپی ممالک میں جا کے دیکھو وہ کتنے امانت دار ہیں یا کتنے وہ ہیں، یہ ہمارے بیوقوف لوگ کہتے ہیں جو قرآن کریم کے علوم سے ناواقف ہوتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کے علوم سے دوری ہی کی سزا اور وجہ ہے۔ تو سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خالدین فیہا، تو جب جہنم کے مکین ہمیشہ جبھی رہیں گے، جب جہنم میں بھی خلود ہو،
جب جہنم بھی ہمیشہ رہے گی، مکین کے خلود کی وجہ سے مکان کا خلود خود بخود ثابت ہو گیا۔ بات آ رہی ہے اچھی طرح سمجھ میں؟ یہاں پر تو آپ جی بول دیتی ہے لیکن پرچوں کے اندر بہت کباڑا کرتی ہے۔ ہری بات سمجھ میں؟ کچھ تبصرے بھی لکھے وہ بھی پڑھیے گا۔ بعض اوقات تو آپ لوگ اتنا انتہائی مختصر جواب دیتی ہے، انتہائی مختصر جواب دیتی ہے کہ آپ کو نمبر بھی پھر انتہائی مختصر ملتے ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا کس کس نے ایسا کام کیا ہے۔ بہرحال سمجھ میں نہ آئے، میں بار بار کہتا ہوں دوبارہ پوچھے، سمجھ میں نہ آئے دوبارہ پوچھے، بغیر سمجھے آگے نہ جائیں مگر اچھی طرح سمجھے۔ تو ایسی بہت ساری آیات اور احادیث ہیں جن سے جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہے، ان کا بھی پتہ ہے، ان پر فنا اور ہلاکت طاری نہیں ہوگی، ان کا بھی پتہ ہے۔ آگے فرمایا فإن اللہ تعالی خلق الجنت والنار قبل الخلق وخلق، یہ تو ثابت ہو گیا، وخلق لهما اہلا فمن شاء منهم الى الجنت ادخله فضلا منه ومن شاء منه الى النار ادخله عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر الى ما خلق له۔ یہ سب تقدیر کی بات ہے، یہ سب کس چیز کی بات ہے؟ یہ سب تقدیر کی بات ہے۔ تو اس کی بحث یہاں پر دوبارہ طویل بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو آپ نے تقدیر کی اور اس کے آس پاس کے کچھ عقیدوں کی جو بحث آپ نے پڑھی ہے وہ ساری کی ساری بحث دہرائیے گا، یہاں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تقدیر کی بحث 3-4 مقامات پر گزر چکی ہے۔ کچھ طالبات نے جو تقدیر کا مسئلہ پوچھا تھا اس کے اندر وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ والے کچھ طالبات نے تو اعتذار بالمشیت والا سوالات جوابات لکھے تھے، لیکن اکثر طالبات کھا گئی تھی ان کو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو وہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہاں کسی کو ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے، یہاں کسی کو ایک غلط فہمی وہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائیں گے اور اپنے عدل کا اظہار کریں گے تو جہنم میں داخل فرمائیں گے، تو کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ پھر اعمال کی کیا ضرورت، پھر اعمال کی۔ وہی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا تھا وہی جواب یہاں پر بھی آئے گا۔ اسی لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوبارہ وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ وَسَعَىٰ إِلَىٰ مَا خُلِقَ لَهُ، یہ اس کو بیان فرما دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا میں نے بھی پہلے ایک جواب دیا تھا، وہی جواب دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہیں گے داخل فرما دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کی بھی تو ہمیں کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے نا۔ ایمان کے بعد کافر مشرکین کے بارے میں تو پکا اصول ہے کہ وہ جہنمی ہے، ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا فضل حاصل کرنے کے لیے بھی تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی قید لگائی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ غلط فہمی کسی کو نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں اور اپنے عدل سے جہنم میں داخل فرمائیں گے تو پھر اعمال کی کیا ضرورت، یہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی تو فضل حاصل کرنے کے لیے بھی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا۔ ہم دنیا کی ہر چیز کی اچھی سے اچھی، عمدہ سے عمدہ 1 نمبر پیور حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے نہیں کرتے؟ تو جب ہم دنیا کی ہر چیز کے لیے عمدہ سے عمدہ 1 نمبر پیور حاصل کرنے کے لیے جو ہے ہم فرسٹ کاپی پر بھی راضی نہیں ہوتے، ہم اصل لینے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم اس کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی تو فضل حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے بات سمجھ میں اچھی طرح؟ آگے فرماتے والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفیق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به۔ جی اچھا جی، والخیر والشر مقدران علی العباد، والخیر والشر مقدران علی العباد، فرمایا کہ خیر اور شر یہ سب
بندوں کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ کون بندہ خیر کے اعمال کرے گا، کون بندہ شر کے اعمال کرے گا، یہ سب بندوں کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ باقی رہی کہ اس کی تشریح، اس میں آپ کا اس کا جواب پتہ ہے کہ تقدیر کی ہم بحث پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پر ہم نے وہ یعنی اللہ تبارک بندوں کے افعال کے خالق اللہ تعالیٰ ہے یا خود بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، یہ بحث بھی گزر گئی تھی۔ یہ سب بحث اس کے اندر یہ پہلے گزر چکی ہے، اس لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دوبارہ بس اس لیے دوبارہ ذکر کر دی ہیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ والاستطاعت الذي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها تكون مع الفعل۔ فرماتے کہ اور استطاعت وہ ہے کہ جس کے ساتھ فعل واجب ہوتا ہے، اس کی توفیق سے یہ ہے کہ وہ توفیق ہے کہ مخلوق کو اس کے ساتھ متصف نہیں کیا جاتا۔ اس کی توفیق میں سے یہ ہے کہ یہ وہ توفیق ہے کہ مخلوق کو اس کے ساتھ متصف نہیں کیا جاتا۔ لا يجوز ان يوصف المخلوق بها تكون مع الفعل، مخلوق کو اس کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا، یہ استطاعت فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الْإِسْتِطَاعَةُ من جہت الصحت والوسع والتمکین وسلامت الآلات فہی قبل الفعل، اور فرمایا کہ وہ استطاعت ہوتی ہے کہ جو صحت اور کام کرنے کی وسعت اور قدرت اور آلات کی سلامتی، اعضاء کی سلامتی سے ہے، اعضاء کی سلامتی سے، یہ استطاعت فعل سے پہلے ہوتی ہے۔ وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ، اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے، وَأْمُرْ یا نماز کا حکم، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس کا حکم دیا، یا اقیم الصلاۃ کا حکم دیا، آتوا الزکاۃ کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوتا ہے وہ اس والی دوسری والی استطاعت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ وَهُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس یعنی کسی بندے کو اس کی طاقت یا قدرت کے مطابق ہی، اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے ہو، اس کی طاقت اور قدرت کے مطابق کا ہی مکلف بناتے ہیں۔ والاستطاعت التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، فرمایا کہ وہ استطاعت وہ ہے کہ یعنی جس کے ساتھ فعل واجب ہوتا ہے، اس کی توفیق یہ ہے کہ یہ وہ توفیق ہے کہ مخلوق کو اس کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس استطاعت کے ساتھ مخلوق کو متصف نہیں کیا جا سکتا، یہ استطاعت فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تکون مع الفعل، یہ فعل کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الِّسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْوُسْعِ وَالتَّمْكِينِ وَسَلَامَةِ الْآلَاتِ فَهِيَ قَبْلَ الْفِعْلِ، اور وہ استطاعت جو کہ صحت یعنی بندہ صحیح ہو، والوسع وسعت ہو، کام کرنے کی جو ہے قدرت رکھتا ہو، اور اسی طرح وسعت ہو، قدرت ہو، اور اسی طرح اعضاء اور آلات کی سلامتی ہو، یہ فعل سے پہلے کی ہے۔ وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ، اس دوسری استطاعت کے ساتھ خطاب متعلق ہوتا ہے، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا یہ وہی استطاعت ہے لا يكلف الله نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا کسی نفس کو مگر اس کی طاقت اور قدرت کے بقدر۔ یہاں پر دراصل جو بات امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ استطاعت کی دو قسمیں ہیں، استطاعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم استطاعت کی وہ قدرت اور طاقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر رکھی ہے، جس کے سبب سے بندہ جو ہے افعال اختیاریہ کرتا ہے، جس کے سبب سے بندہ افعال اختیاریہ کرتا ہے۔ ایک قسم تو وہ استطاعت کی ایک قسم تو وہ ہے، آ رہی بات سمجھ میں، کہ اگر یہ قدرت اور یہ استطاعت نہ ہوتی تو افعال اختیاریہ کر ہی نہیں سکتا تھا بندہ، افعال اختیاریہ
کر نہیں سکتا تھا، تو یہ ایسی استطاعت ہے کہ جس کے ساتھ فعل واجب ہوتا ہے، جس کے ساتھ فعل واجب ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور یہ توفیق وہ ہے، یہ توفیق ایسی چیز ہے کہ مخلوق کو اس کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا، یہ توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے۔ یہ توفیق کس کی عطا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی کی عطا ہے، مخلوق اس کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتی، یعنی توفیق مخلوق کی صفت اور ان کا نام نہیں ہے، یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی صفت اور اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بھائی توفیق دینا کس کا کام ہے؟ تو یہ مخلوق کی صفت یا مخلوق کا کام نہیں کہہ سکتے اس کو، توفیق کو۔ تو یہ جو استطاعت کی یہ قسم ہے جس کی وجہ سے فعل واجب ہوتا ہے، یہ توفیق، اور یہ وہ توفیق ہے کہ جو مخلوق اس کے ساتھ متصف نہیں ہوتی، یہ مخلوق کی صفت یا ان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو نصیب ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور یہ استطاعت جو ہے، یہ یعنی توفیق، جسے توفیق سے تعبیر کیا ہے، استطاعت کی یہ قسم، ٹھیک ہے، جس کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ توفیق سے بھی، تکون مع الفعل، یہ فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، فعل سے مقترن ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی فعل اس توفیق کے فوراً ہی بعد فعل وجود میں آتا ہے، اور جتنا فعل ہو رہا ہوتا ہے سارا توفیق کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آپ کو اس کے چلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس پانی پینے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ پانی موجود ہو، اٹھا کر پی سکتے ہو، منہ کھل سکتا ہو، پینے کی طاقت ہو۔ ایک تو یہ استطاعت ہوتی ہے ظاہری استطاعت، یعنی سمجھ لیں ظاہری چیزوں کا، اسباب کا موجود ہونا، ایک تو یہ استطاعت ہوتی ہے۔ ایک استطاعت یہ ہوتی ہے کہ آپ پانی پی بھی لیں۔ ایک تو ساری چیزیں پانی موجود ہے، گلاس میں پانی موجود ہے، اٹھا کر پی سکتی ہیں، منہ پہ لگا کر پی سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پانی پی بھی سکیں، ایک تو ظاہری اسباب ہے، اور ایک یہ ہے کہ پانی پی بھی سکیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ دونوں ایک الگ الگ چیزیں، ایک ہو گئی ظاہری اسباب اور ایک ہو گئی کہ پانی پی سکنے کی توفیق کہہ دیں اس کو۔ تو وہ جو پانی پی سکنے کی توفیق آپ کو جب ملے گی، اسی وقت آپ کا فعل بھی شروع ہو جائے گا۔ جب تک توفیق نہیں ہوگی آپ پانی پی نہیں سکتی، چاہے کتنا پانی رکھا ہوا، پڑا نہیں رکھا ہوا، سب کچھ ہو، لیکن آپ پانی جب تک آپ کو توفیق نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں پی سکتی۔ جیسے اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت، آپ کے پاس قرآن کریم بھی موجود ہے، آپ نے تجوید سے پڑھا ہوا ہے، آپ حافظہ بھی ہیں، یا ناظرہ آپ نے اچھی طرح پڑھا ہوا ہے، آپ سب کچھ موجود ہے، اٹھا سکتی ہیں، کھول سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں، زبان بھی چلتی ہے، سب کچھ ہے۔ ایک ظاہری استطاعت ہے موجود اسباب کی۔ اب تلاوت کرنی کب ہے؟ آپ کریں گی کب؟ توفیق ہوگی تو ہی آپ تلاوت کریں گی۔ تو جب تلاوت مثال کے طور پہ آپ نے شروع کر دی تو توفیق آپ کو ملی ہے تو تلاوت شروع کی ہے، اور یہ تلاوت جو آپ نے شروع کی ہے یہ توفیق کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ نہیں؟ جب تک توفیق نہیں تھی تو آپ عمل فعل بھی نہیں کر رہی تھی۔ تو یہ مطلب ہے بیان کرنے کا۔ پہلی قسم جو بیان کی ہے کہ یعنی یہ توفیق ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، کام ہے، اور یہ والی استطاعت یعنی مخلوق کی صفت اس کو نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے مخلوق۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق آئی تو وہ فعل فوراً شروع ہو جاتا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب یہ پہلی قسم جس کو آپ توفیق سے تعبیر کر سکتی ہیں، یہ استطاعت کی یہ وہ قسم ہے کہ جس میں سمجھے بندے کو اختیار نہیں ہے، جس میں بندے کو اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہے یہ پہلی قسم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے یہ توفیق، اچھے کام کی ہو یا برے کام کی، اچھے کام کی ہو یا
برے کام کی، اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ والی استطاعت جو ہوتی ہے نا، اچھے کام کی توفیق ہو یا برے کام کی توفیق ہو، یہ استطاعت صرف اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، مخلوق کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق آئے گی، مخلوق پھر اس پہ مخلوق کا فعل اس کے ساتھ بس متصف ہوگا، ملا ہوا ہوگا، مقترن ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ استطاعت کی دوسری قسم یہ ہے کہ اسباب اور آلات کا سلامت ہونا، صحت اور تندرستی کا ہونا، یہ استطاعت فعل سے پہلے ہوتی ہے۔ توفیق فعل کے ساتھ ایسے ملی ہوئی ہوتی ہے کہ سمجھ لیں کہ توفیق آئی، فعل شروع ہوا، فعل ختم تک توفیق رہتی ہے، فعل کے اختتام تک توفیق کیا ہوتی ہے؟ رہتی ہے، ساتھ رہتی ہے، وہ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری قسم استطاعت کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اسباب، آلات اور اس کا اور صحت اور تندرستی، یہ یعنی ظاہری چیزوں کا قابل عمل ہونا، ظاہری چیزوں کا درست ہونا اور عمل کے کیا ہونا؟ قابل ہونا۔ آ رہی ہے آواز سب کو؟ تمام طالبات کو آ رہی ہے؟ دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کے پاس گلاس ہو، گلاس میں پانی موجود ہو، پانی پینے کے لیے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ سے منہ تک لے جانے کے موجود ہو، منہ پر لگا کر منہ میں ڈالنے تک کی استطاعت آپ کے پاس ہو، یہ ہے دوسری قسم۔ آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ آپ کے پاس چینی پتی ہے، آپ کے پاس دودھ ہے، آپ کے پاس آگ ہے، بنانا چائے جانتی ہیں، ساری چیزیں ہو گئیں، چائے بنا لی، بنا کر اٹھا کر منہ تک لے جا کر منہ میں ڈالنے تک کی آپ کی استطاعت صحیح ہو، درست ہو، یہاں تک کہ استطاعت درست ہو، باقی اب وہ پینا اور پی لینا وہ استطاعت تو اللہ تعالیٰ کی توفیق پر مبنی ہے، مگر آپ کی یہاں تک کہ استطاعت درست ہو۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ دوسری قسم بھی آ گئی سب کو سمجھ میں؟ تو اس طرح استطاعت کی دو قسمیں ہو گئی، باقی اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ استطاعت کی خلاصتاً یوں سمجھ لیں اب تاکہ یہ یاد رہے، استطاعت کی دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک استطاعت کی پہلی قسم جس کو توفیق کہتے ہیں، بندے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ استطاعت کی دوسری قسم یہ ہے کہ ظاہری تمام اسباب کا مہیا ہونا اور بندے کا بھی خود عمل کرنا، اقدام کرنا، یعنی ظاہری تمام اسباب کا مہیا ہو جانا، یہ دوسری قسم ہے استطاعت کی۔ باقی اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ استطاعت کی بحث تو سمجھ میں آ گئی ہوگی دونوں قسمیں۔ آگے فرماتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس پر اختتام کیا تھا استطاعت کی بحث کو۔ آگے فرماتے ہیں اگلے عقیدے میں، وافعال العباد ہی خلق اللہ تعالی وکسب من العباد۔ ویسے تو یہ بحث پیچھے گزر چکی ہے کہ بندوں کے افعال یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، افعال اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور بندوں نے کسب کیا ہے۔ جو افعال بندوں کے جو افعال ہیں، ایک ان کا ہوتا ہے خلق اور ایک ان کا ہوتا ہے کسب۔ ارے بات سمجھ میں؟ یعنی ایک یوں سمجھ لیں دوسرے لفظوں میں، ویسے تو یہی لفظ ہیں جو سمجھنے چاہیے، لیکن تھوڑا قریب لفظوں میں اردو میں یہ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے افعال کا پیدا ہونا اور ایک ہوتا ہے افعال استعمال کرنا۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پیدا کریں گے اس فعل نماز پڑھنے کو، نماز پڑھنے والے فعل کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، جب بندے نے نماز پڑھی تو بندہ اس کا کاسب ہوا،
فعل نماز پڑھنا اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی۔ بندے نے نماز پڑھی تو بندہ اس کا کاسب ہوا، یعنی اس فعل کا استعمال کرنے والا ہوا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ سب کو آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہی بتاتے ہیں کہ بندوں کے افعال یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے، اور بندے جو ہیں بندوں کا کسب ہے، یعنی الخالق اللہ، افعال عباد کے خالق اللہ تعالیٰ ہے اور بندہ کاسب ہے۔ یہ عقیدہ لا کر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا دیا افعال عباد کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ معتزلہ اور جبریہ کی تردید بھی کر دی، ساتھ معتزلہ اور جبریہ کی تردید بھی کر دی۔ کیوں کہ معتزلہ وہ یہ کہتے ہیں بندے کے جو بھی افعال ہیں سارے کے سارے افعال اختیاریہ جو ہیں، وہ کہتے ہیں بندے کے جو افعال اختیاریہ ہیں وہ سارے کے سارے بندہ ان کا خالق ہے، خود بندہ ان کا کیا ہے؟ خالق ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، جیسے ایمان ہے، کفر ہے، اطاعت ہے، معصیت ہے۔ ہر بات سمجھ میں؟ نیکی کرنا اور گناہ کرنا وغیرہ، کہتے ہیں بندہ ان افعال کا خود خالق ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں افعال اختیاریہ کے بارے میں کہ بندہ ان افعال کا خود خالق ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ بندے کے جو افعال اختیاریہ ہیں بندہ ان افعال کا خود خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جبریہ کا مذہب کیا ہے؟ جبریہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ ان افعال اختیاریہ میں بھی مجبور محض ہے۔ جبریہ کہتے ہیں کہ بندہ ان افعال اختیاریہ میں بھی کیا ہے؟ مجبور محض ہے۔ ان کے نزدیک بندے کو کوئی قدرت، ذرہ برابر بھی قدرت حاصل نہیں۔ یوں سمجھ لے کہ جبریہ یوں کہتے ہیں کہ بندہ ان افعال اختیاریہ میں اسی طرح مجبور محض ہے کہ جس طرح آپ نے بٹن کھولا اور موٹر چل پڑی، بٹن کھولا اور موٹر چل پڑی۔ اب وہ موٹر مجبور ہے، اس کے اندر بجلی آئی تو وہ چلے گی، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کب چلوں کب نہیں چلوں، تھک گئی تو رک جاؤں، ایسا تو کوئی اختیار نہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں بس اسی طرح سمجھ لیں، یا سلف مارا اور گاڑی اسٹارٹ ہو گئی تو انجن اسٹارٹ ہو گیا فوراً، تو ان کا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بندہ ان میں مجبور محض ہے، بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے افعال اختیاریہ میں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بندے کو، یعنی معتزلہ بندے کو خالق کاسب سے بڑھا کر خالق تک لے جاتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود ہی خالق ہے، اور جبریہ بندے کو کاسب بھی نہیں مانتے۔ بندے کو کسب کا تو اختیار ہوتا ہے نا، جبریہ بندے کو کاسب بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ تو مجبور ہے، جس طرح کے سمجھ لے میت ہے، اب میت کو غسل دینے والا جس طرح الٹ پلٹ کرتا ہے، جس طرح کرتا ہے، وہ تو مجبور ہوتی ہے، وہ تو وہ خود ہل نہیں سکتی اور اپنے آپ کو روک نہیں سکتی، تو وہ کہتے ہیں بس اسی طرح مجبور محض ہے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ بندوں کے افعال کے خالق اللہ تعالیٰ ہے، بندہ ان افعال کا کاسب ہے، معتزلہ کی بھی تردید کر دی، جبریہ کی بھی تردید کر دی۔ جی جبریہ یہ نہیں کہتے کہ ان کا یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار سے وہ کرتے؟ نہیں، جبریہ یہ نہیں کہتے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا تو اختیار مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔
مجبور محض کہتے ہیں نا جبری ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی سب کچھ ہے، باقی بندے کا تو کوئی اختیار نہیں ہے، بندے کو تو مجبور ہے۔ اب اس کو اچھے کام کے لیے اگر کہا تو اللہ تعالیٰ تو وہ اچھے کام ہی کرے گا، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور اگر برے کام لکھیں اس کے لیے تو وہ برے کام ہی کرے گا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، جبکہ بندے کا کچھ نہ کچھ کمال اور کچھ نہ کچھ جرم تو ہوتا ہے نا، جب بھی تو ثواب اور عذاب ملے گا، اور وہ کسب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اہل سنت والجماعت کا مسلک وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے اور کاسب بندہ ہے۔ معتزلہ کا استدلال کیا ہے؟ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو خالق مانا جائے بندوں کے افعال کا، اگر بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ کو مانا جائے تو کفر و شرک اور اسی طرح بدکاری، چوری وغیرہ ان کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئے، اور جب ان کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئے تو یہ قبیح چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے قبیح چیزیں۔ کفر کون سی اچھی چیز ہے؟ شرک کون سی اچھی چیز ہے؟ چوری وغیرہ یہ کون سی اچھی چیز ہے؟ قبیح چیزیں ہیں، اور قبیح چیز کے نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لازم آئے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہے۔ قبیح چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف لازم آئے گی جو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی والا جو فرض ہے وہ چھوٹ جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کو افعال کا خالق کہا جائے، کیونکہ افعال کے خالق میں افعال جہاں اچھے ہیں وہاں قبیح بھی ہیں، تو قبیح افعال کے خلق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو صورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی جو پاکی بیان کرنے والے فرض چھوٹ جائے گا، یعنی قبیح چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی جو کہ بید بھی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس کے دو جواب ہیں۔ سمجھ میں آ گیا اعتراض؟ معتزلہ کا استدلال سمجھ میں آ گیا؟ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو بندوں کے افعال کا خالق مانا جائے تو بندوں کے افعال میں تو کفر و شرک، بدکاری اور چوری وغیرہ جیسے اعمال بھی ہیں جو کہ قبیح اعمال ہیں، اور جو قبیح افعال ہیں ان کا خالق اگر اللہ تعالیٰ کو کہے تو ان کی قبیح چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا لازم آیا، اور جب قبیح چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور بید بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ افعال بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اس کا ایک الزامی جواب تو یہ ہے معتزلہ کے استدلال کا، اگر یہ بات ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے میں قباحت کی نسبت لازم آئے گی تو جن اعضاء سے اور جن اسباب کے ذریعے سے وہ یہ قبیح اعمال کرتا ہے ان کا خالق تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو؟ چوری جن اعضاء کے ذریعے سے چوری کر رہا ہے بندے کی اعضاء تو اللہ تعالیٰ نے، اس کے خالق تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ زبان سے کفر یا شرک بک رہا ہے تو زبان کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جن اعضاء سے وہ یہ قبیح افعال کرتا ہے، ان قبیح افعال کے کرنے والے اعضاء اور اسباب جو ہے ان کا خالق تو تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، پھر وہاں اس وقت کیوں نہیں آتی قباحت کے نسبت اللہ تعالیٰ کی، قبیح چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا اس وقت کیوں لازم نہیں آ رہی؟ قبیح کی نسبت تو پھر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا لازم آئے گی نا۔ جس طرح فعل قبیح کا خلق اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنے میں قبیح کی نسبت آ رہی ہے تو ان اعضاء کے خلق کی صورت میں بھی تو قباحت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی جن کے ذریعے سے وہ یہ قبیح افعال کر رہا ہے۔ پتہ چلا فما جوابک فہو جوابنا، فما جوابک فہو، آپ اس بارے میں کیا جواب دے دیں وہی ہمارا بھی جواب سمجھ لیں۔ لہذا پتہ چلا کہ خلق کی وجہ سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف قباحت کی نسبت لازم آئے گی یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو ہو گیا الزامی جواب۔ تحقیقی جواب اس کا کیا ہے؟ تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ خلق قبیح قبیح نہیں ہوتا،
خلق قبیح قبیح نہیں ہوتا، اس کی میں مثال پہلے دے کر آ چکا ہوں۔ خلق قبیح قبیح نہیں ہوتا بلکہ کسب قبیح قبیح ہوتا ہے۔ خلق جو ہے وہ خیر کا ہو یا قبیح کا ہو، حسن کا ہو یا قبیح کا ہو، خلق دونوں میں ایک ہی جیسا ہے۔ خلق ایسی چیز کا ہو جس میں حسن ہے یا ایسی چیز کا ہو جس میں قباحت ہے، خلق کے اعتبار سے دونوں برابر ہے۔ یعنی خلق کے اعتبار سے فعل ایمان اور فعل کفر دونوں خلق کے اعتبار سے برابر ہے۔ خلق کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں؟ کسب کے اعتبار سے خیر اور شر کا اس کے اندر تعلق ہے، خلق کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے کہ خلق جو ہے وہ خیر حسن کا ہو یا قبیح کا ہو، خلق میں حسن یا قبیح کی نسبت نہیں ہوتی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سمجھے کہ خلق قبیح قبیح نہیں ہوتا، کسی قبیح فعل کا پیدا کرنا قبیح نہیں ہے، ہاں قبیح فعل کا کسب قبیح ہے۔ قبیح فعل کا کسب جو ہے وہ کیا ہے؟ قبیح ہے۔ خلق کہتے کس کو ہے؟ خلق کہتے ہیں اس احداث الاستطاعت فی العبد، احداث الاستطاعت فی العبد، بندے کے اندر استطاعت کا پیدا کر دینا، خلق اسے کہتے ہیں۔ اب بندے کے اندر استطاعت کا پیدا کر دینا، چاہے وہ اس استطاعت کو ایمان کے لیے استعمال کرے، چاہے وہ استطاعت کو کفر کے لیے استعمال کرے، یہ تو بندے کے کسب پر مبنی ہے نا۔ خلق جو ہے اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھے یا برے سے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی، یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، پوری منطبق تو نہیں ہوگی لیکن آپ کو خلق اور کسب کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ خلق کیوں قبیح نہیں ہے اور کسب کیوں ممدوح اور مذموم ہے، یعنی حسن اور قبح کیوں آتا ہے۔ ایک آدمی کا کام ہے چاقو بنانا، کیا بنانا؟ چاقو بنانا، ٹھیک ہے۔ جو بھی دیکھتا ہے اس کے چاقو بنانے کی تعریف کرتا ہے۔ اس چاقو سے کچھ لوگ جائز اور حلال کام کرتے ہیں، یعنی گھریلو استعمال کے لیے لے جاتے ہیں یا جائز اور حلال کام کے استعمال کے لیے لے جاتے ہیں، اور کوئی جو ہے اس چاقو کو استعمال کرتا ہے غلط کاموں میں، قتل و غارت گری کے اندر۔ اب بتائیں یہاں غلطی کس کی ہے؟ چاقو بنانے والے کی غلطی ہے یا اس چاقو کا استعمال کرنے والے کی غلطی ہے؟ پتہ چلا کہ جو چاقو اس نے بنایا، جو جائز اور اچھے کاموں میں استعمال ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ قربانی میں استعمال ہو رہا ہے، وہ چاقو بنانے پر بھی اس کی تعریف ہوگی، اور جو چاقو کسی نے اگر قتل میں استعمال کیا لیکن جب اس نے بنایا تھا تو اس چاقو بنانے پر بھی اس کی تعریف ہوگی کہ اتنا اچھا کام، اتنے خوبصورت سا چاقو بنایا۔ ہاں غلط یا اچھے کی نسبت کہا کس سے ہوگی؟ کہ جو اس چاقو کو استعمال کرے گا۔ خلق اور کسب کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ خلق تو بہر صورت ممدوح ہے، خلق تو بہر صورت ممدوح یعنی قابل تعریف ہے، اس کا شر یا خیر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا شر یا خیر سے کوئی تعلق تو کسب کا ہے شر یا خیر سے۔ جس طرح چاقو بنانے والا اس کی کاریگری، وہ کاریگری کے اعتبار سے قابل تعریف ہے، ہاں لے کر استعمال کرنے والے کے اعتبار سے اچھا یا برے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جن تمام افعال کا خلق کرتے ہیں، اور خلق تو بہر صورت ممدوح ہے، حسن ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں اس میں؟ ہاں کسب کے اندر حسن یا قبح کی نسبت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب احداث الاستطاعت فی العبد خلق کا معنی ہے تو اس کا مطلب کہ بندے میں اس طاقت کا پیدا کر دینا، اور کسب کا معنی کیا ہے؟ استعمال الاستطاعت لمحدثۃ، استعمال الاستطاعت لمحدثۃ، پیدا کی ہوئی استطاعت کا استعمال کرنا، یہ کسب ہے۔
استعمال الاستطاعتی لمحدثۃ، اس پیدا کی ہوئی طاقت کو استعمال کرنا، دونوں الگ الگ چیز ہو گئی۔ تو پتہ چلا خلق کے اندر شر کی طرف کوئی شر یا خیر کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے، خلق تو بہر صورت ممدوح ہے، باقی استعمال جو کرتا ہے کسب ہے، اس کا تعلق ہے خیر یا شر کے ساتھ۔ کسب خیر وہ محمود ہے اور کسب شر مذموم ہے۔ تو پتہ چلا بندوں کے افعال کے خالق اللہ تعالیٰ ہوئے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور خلق کا تعلق خیر و شر سے ہے نہیں، کاسب بندہ ہے اور کسب سے تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اس طرح معتزلہ اور جبریہ دونوں کی تردید ہو گئی۔ اگر بندہ مجبور محض ہو تو کوئی نیک کام کرنے میں اس کا کیا کمال کہ اس کو اجر دیا جا رہا ہے، اور اگر بندہ کوئی برا کام کرنے مجبور محض ہو تو کوئی برا کام کرنے میں یا کفر و شرک اختیار کرنے میں یا گناہ کبیرہ گناہ وغیرہ کرنے میں اس کا کیا جرم ہے کہ جو اس کو سزا بیان کی جا رہی ہے۔ تو پتہ چلا یہ مجبور محض والی بات بھی یہ درست ہے۔ جبریہ کا استدلال کیا ہے؟ یہ تو معتزلہ کا استدلال اور اس کا جواب تھا۔ جبریہ کا استدلال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بندے کو جو ہے کسی بھی درجے کا اختیار نہیں ہے، نہ کسی درجے میں اس کو قدرت حاصل ہے، وہ مجبور محض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہ کوئی بھی بات نہیں چاہتے مگر وہ کہ جو اللہ چاہے۔ سورۃ التکویر جو شمس کورت سے شروع ہوتی ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ سورۃ التکویر کی آیت نمبر 29 ہے، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ دوسری جگہ پر ہے۔ تو ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آگے جو میں نے ان اللہ کان علیما حکیما پڑھی نا، یہ دوسری آیت کے ساتھ ہے۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جو اللہ چاہیں گے بندہ وہی چاہے گا، بندہ خود سے کچھ نہیں چاہ سکتا تو بندہ مجبور محض ہوا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بندہ کیا ہوا، یعنی جب ہماری مشیت وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مشیت جو کے خلاف ہماری مشیت ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہماری مشیت ختم، ہماری مشیت تو پھر کسی کام کی نہیں ہوئی نا۔ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ہم مجبور محض ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جبریہ کی تردید کس طرح کی ہے؟ اصل میں جبریہ کا مذہب ہے بھی بہت کمزور اور صریح وجدان کے خلاف بھی ہے۔ نصوص بھی جبریہ کے اس مذہب کے تردید میں آتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ انسان اپنے وجدان میں، انسان کا جو ایک فہم ہے، اس فہم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، انسان اپنے آپ کو مختار سمجھتا ہے نہیں سمجھتا؟ آپ اپنے آپ کو یہ مختار سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے اٹھ کر باہر جا بھی سکتے ہیں، وہاں سے اندر آ بھی سکتے ہیں، یہ تو ایک انسان کا صریح فہم ہے، یہ تو ہر انسان اس بات کو سمجھتا ہے، اور جبریہ اس صریح فہم کے جو ہے نا مخالف ان کا قول ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، سونا جاگنا ہے، چلنا پھرنا ہے، بہت ساری چیزیں جس کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے اختیار میں ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے، بچہ سمجھتا ہے۔ تو ان کے ایک صراحت کے بالکل خلاف بات ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ تو اختیار سمجھتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی لکڑی دی جائے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لکڑی خود سے کسی کو نہیں مار سکتی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر یہ لکڑی ماروں تو لگے گی۔ پتہ چلا آپ کو اتنا بات سمجھ میں آ گئی، لکڑی مجبور محض ہے مگر ہم مجبور محض نہیں ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ اختیار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی تو قرآن کریم فرمایا نا، لا یکلف اللہ نفسا الا، کہ جس قدر آدمی کو وسعت اور اختیار ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو کیا کیا جاتا ہے، مکلف بنایا جاتا ہے۔ اگر وسعت اور اختیار نہ مانا جائے تو بندے کو مکلف بنانا
یہ بھی بیکار ہوا، پھر بندوں کو مکلف بنانا بھی کیا ہوا؟ بیکار ہوا۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بیکار چیز کا حکم دے، عبث چیز کا حکم دے۔ آگے بات سمجھ میں؟ باقی اہل سنت والجماعت وہ چونکہ درمیانہ مذہب ہے، ان کا جو نصوص سے ثابت ہے، ان کا استدلال کیا ہے؟ ایک تو فہم صریح جو ہے انسان کا، وہ بھی اس کا استدلال ہے۔ باقی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ خلقکم وما تعملون۔ سورۃ الصافات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 96 میں فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور جو کام تم کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ پتہ چلا کہ کام پیدا اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اور اس کا کسب ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے۔ پتہ چلا بندہ کاسب ہے صرف، ان کی بھی تردید ہو گئی اور یہاں پر اس کا بھی اثبات ہو گیا۔ وما تفعلوا، یہ اللہ خالق کل شیء، سورۃ الزمر آیت نمبر 62۔ اسی طرح وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم اچھائی کرتے ہو یعلمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ وما تفعلوا، فعل کی نسبت کہاں کی جا رہی ہے؟ بندوں کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں، تو بندوں کی طرف جب فعل کی نسبت کی جا رہی ہے تو پتہ چلا بندے کو کچھ نہ کچھ اختیار ہے، جب ہی تو کی جا رہی ہے۔ وما تفعلوا نہیں کیا فرمایا کہ جو کچھ تم سے کروایا جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ وما تفعلوا، جو کچھ تم کرتے ہو، پتہ چلا بندے کو کچھ نہ کچھ اختیار ہے۔ آگے بات سمجھ میں اچھی طرح؟ آگے اگلے عقیدے میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يُكَلِّفْ، جی ہاں، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 197۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ إِلَّا مَا يُطِيقُونَهُ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، یا بعض نسخوں میں وَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ إِلَّا مَا يُطِيقُونَهُ وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مکلف نہیں بناتے مگر اس چیز کا جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں، اور وہ طاقت نہیں رکھتے اس چیز کی مگر جس کا ان کو مکلف بنایا جاتا ہے۔ لے دے کے بات یہی ٹھہرتی ہے کہ بندوں کو جس چیز کا مکلف بنایا گیا بندے اس کی طاقت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، اس سے زیادہ کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، اور جس کی طاقت بندہ رکھتا ہے اسی کا اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا، اس سے زیادہ کا مکلف بھی نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ طاقت رکھتا ہے کہ رزق حلال کے لیے کوشش کرے، بندہ اس کی طاقت رکھتا ہے، رزق دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ کوئی جائے بولے کہ فلاں بابا جو ہے وہ مچھلی والے بابا کے نام سے کہ وہ جو ہے نا بڑا گھر دیتے ہیں، یا فلاں بابا کے پاس جائے کہ وہاں پہ اتنے جو ہے نا گھر بنائے، اتنے منزلہ تو اتنا منزلہ گھر ملتا ہے، وہ بابا دیتے ہیں، کچھ بھی کوئی نہیں دیتا۔ اگر وہ بیچارے اتنا بڑا گھر دیتے ہوتے تو وہ اپنے مرنے کے بعد اتنے بڑے مزار کے لیے لوگوں کے محتاج ہوتے۔ دوسری بات کہ وہ بیچارے پھر اپنے ان کے بعض اوقات ان کے جو اپنے قریبی ہوتے ہیں وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر اولیاء کرام سے کے بارے میں یہ مانا جائے تو بعض اوقات وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ ان کو نہیں دیتے؟ دوسرے ارے غیرے نہ تو خیرے کو تو دے رہے ہیں، ان کو نہیں دیں گے اپنوں کو اگر ان کے پاس اتنی قدرت ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پتہ چلا کہ انسان بقدر استطاعت کا مکلف ہے، اس سے زیادہ کا انسان مکلف نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کا کسی کو سمجھنا، کسی کے لیے ثابت کرنا، یہ بالکل غلط۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو یہاں پہ ثابت کر رہے ہیں
فرماتے ہیں وَهُوَ تفسیر لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی بھی یہی تفسیر ہے، نہ کوئی طاقت نہ کوئی قدرت سوائے اللہ کے، یہی تفسیر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے اسی کا مکلف بھی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ نقول لا حیلۃ لأحد ولا حرکۃ لأحد ولا تحول لأحد عن معصیۃ اللہ الا بمعونۃ اللہ، کہ نہیں کوئی کسی کے لیے کوئی حیلہ نہیں ہے، کوئی حرکت کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی کوئی حیلہ نہیں کر سکتا، کوئی حرکت یعنی کوئی تدبیر نہیں کر سکتا، حیلے سے مراد، اور کوئی حرکت نہیں کر سکتا، اور اسی طرح نافرمانی سے گناہ سے بچنے کی کسی کے اندر کوئی طاقت قدرت نہیں الا بمعونۃ اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے ساتھ، مگر اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے۔ ولا قوت لأحد على اقامت طاعت اللہ والثبات علیہا الا بتوفیق اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہنے کی اور اس پر اطاعت قائم کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی قوت کسی کے اندر نہیں ہے الا بتوفیق اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ انسان اللہ تعالیٰ ہی یعنی انسان کو جو مکلف بنایا ہے اس کی طاقت کے بقدر، اور اس کو طاقت بھی اسی چیز کی ہے جس کا وہ مکلف بنایا گیا ہے۔ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و بھائی ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، استطاعت رکھتے ہیں جبھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور استطاعت سے باہر کی آگے کی چیزوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ بلا وجہ ہم چاند سورج پہ توڑنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زمینی احکام دیے اس کو چھوڑ دیں، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی باقی ساری قدرت اور طاقت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ آگے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا بھی تقریباً اسی سے تعلق ہے، پھر اس کے بعد الگ سے ایک بات شروع ہو رہی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم، فیصلے، قدرت مشیت سے باہر نہیں ہے۔ غلبت مشیئتہ المشیئات کلھا، اللہ تبارک و تعالی کی مشیت تمام مشیتوں پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ وغلب قضاؤہ الحیل، وغلب قضاؤہ الحیل کلھا، اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ تمام حیلوں پر غالب ہے۔ یفعل ما یشاء، اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں کرتے ہیں۔ وہو غیر ظالم ابدا، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ غیر ظالم ہے، ظلم کا اللہ تعالی سے شائبہ بھی نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کام کرتا ہے اور ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ تو لب لباب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی قدرت ہے، بندے کو بھی جتنی قدرت دی ہے اس کا مکلف ہے، اور باقی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مشیت، طاقت، قدرت، علم، قضاء، قدر کے ساتھ چلتی ہے ہر چیز۔ جیسے قرآن کریم فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 23، کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جائے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا، کیونکہ سوال یا پوچھ گچھ وہ کرے جو بڑا ہو، اللہ سے بڑی کوئی ذات ہی نہیں۔ ہاں لوگوں سے، مخلوق سے سب سے سوال ہوگا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی ذات ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اس کا حکم جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہی اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پتہ چلا ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ سورہ یاسین کی یہ آخری دو آیتیں 82-83۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ
جتنے کا مکلف ہے اتنی اس کو طاقت اور قدرت بھی ہے، یوں دیکھ لیں یا یوں دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت سے چلتی ہے، یہ ساری مباحث پیچھے گزر چکی ہے۔ آگے فرمایا وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقاتهم منفعۃ للاموات، فرمایا زندوں کی مردوں کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے صدقات کرنا مردوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ زندوں کا مردوں کے لیے دعا کرنا، صدقہ کرنا مردوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایصال ثواب کو ثابت کیا ہے۔ بالفاظ دیگر یا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایصال ثواب کو ثابت کیا ہے۔ پتہ چلا کہ کسی فرض عبادت یا کسی نفل عبادت، کسی بھی نیک عبادت، نیک کام کا ثواب اگر کسی کو پہنچایا جائے تو وہ اس کو پہنچتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یعنی اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے، اس پر اتفاق ہے کہ مردوں کو دو صورتوں میں ثواب پہنچتا ہے۔ دو صورتوں میں، پہلی صورت کون سی ہے کہ اس نے اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ دیا، کوئی صدقہ جاریہ اپنے لیے کر گیا ہے، چھوڑ کر گیا ہے، تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ کچھ صدقات ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ جاریہ کہلاتے ہیں، مثال کے طور پہ پانی کا انتظام کسی کے لیے کروا دیا، یا جیسے کوئی مدرسہ وغیرہ یا مسجد تعمیر کروا دی، یا اس کی تعمیر میں حصہ لے لیا، کچھ حصہ ڈال دیا، اب یہ کیا ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ، اس کو مستقل ثواب ملتا رہتا ہے۔ ہری بات سمجھ میں؟ دوسری صورت کیا ہے کہ زندہ لوگ جو ہیں وہ مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو لیے استغفار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نفلی ثواب کرتے ہیں، جو بھی نیک کام کر کے اس کا نیک کام کر کے، اور وہ نیک کام کی میں آپ کو دوبارہ یہاں پر کر دوں، یہ بار بار میں وضاحت کرتا ہوں، وہ نیک کام شریعت میں ثابت بھی ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ جس کو ہم نیک کام سمجھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ میلاد کی محفلیں سجا لیں، اس طرح کی جو کئی قباحتوں کا مرجع ہوتی ہے، اور اس کو ہم سمجھ کے ایصال ثواب کریں، اس سے فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ثواب ہمیں نہیں مل رہا تو ہم پہنچائیں گے کیسے۔ اسی طرح ایصال ثواب کے لیے ایک اور صورت بتا دوں، ایصال ثواب کے لیے کسی کو پیسے دے کر یا کھانا وغیرہ کھلانے کا کہہ کر کسی کو طے کر کے لایا جائے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، ہم آپ کو کھانا وانا کھلائیں گے یا اتنے پیسے دیں گے، تو بھی اس ایصال ثواب میں کے لیے پڑھے جانے والے قرآن پاک کا ثواب نہیں۔ کیوں کہ جب یہ آیا پیسے کی نیت سے ہے، تو یہاں پر صرف مقصود تلاوت ہے۔ یہاں پر اس قرآن خوانی کا، اس جو قرآن خوانی کہتے ہیں، اس قرآن خوانی کے اندر جو ایصال ثواب کے لیے کرائی جاتی ہے، اس میں صرف مقصود تلاوت قرآن ہوتا ہے، اور تلاوت قرآن میں جب نیت غلط ہے تو اس کو اجر نہیں مل رہا، جب اجر نہیں مل رہا تو وہ ایصال کیسے کرے گا، وہ ایصال کیسے کرے گا؟ تو اس لیے ان دو صورتوں میں مردوں کو ثواب پہنچتا ہے۔ معتزلہ وہ جو ہے اس بات کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ زندوں کے اعمال سے مردوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، زندوں کے اعمال سے مردوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس کی باقی تشریح انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، تفصیل ہے اس کے اندر، اس لیے انشاءاللہ اس کو کل پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔